अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोया। आज इस वीलॉग में जो है वो ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो बहुत बड़ी एक एयरलाइन है जिसे PIA कहा जाता है, उसकी निजकारी के हवाले से आपके साथ मालूमात जो है वो शेयर करूँगा। PIA को जो नीलाम है वो क्यों किया जा रहा है, PIA को प्राइवेटाइज़ करने के हवाले से इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, और PIA को प्राइवेटाइज़ करने के बाद हुकूमत को क्या फ़वायद होंगे। PIA अभी तक प्राइवेटाइज़ क्यों नहीं हो सका, हालांकि इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा चुकी हैं मुख्तलिफ अदवार में, और क्या चैलेंजेस जो हैं वो बड़े इसको फेस करने पड़े इसको प्राइवेटाइजेशन की जानिब जाने के लिए। अब इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त क्या स्टेटस है PIA को प्राइवेट करने के वाले से, और इसकी जो मुकम्मल तौर पर डिटेल्स हैं PIA के प्राइवेटाइजेशन के वाले से, कितने मुलाजमीन इस वक्त PIA में काम कर रहे हैं और उनका मुस्तकबिल क्या होगा, इसके ऊपर बात की जाएगी। और ये वीलॉग जो है वो खुसूसी तौर पर मुख्तस है सिर्फ PIA की निजकारी के हवाले से। वीलॉग का शुरुआत जो है वो इस हवाले से करते हैं कि PIA जो इस वक्त डूबी हुई कौमी एयरलाइन है उसको ठीक करने के बजाय जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके पीछे वजूहात क्या हैं वो आपके साथ मैं पॉइंट बाय पॉइंट जो है वो शेयर करूँगा। पाकिस्तान के जो वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब हैं, उनके मुताबिक मुल्क की कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी और एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग के लिए मामलों में अच्छी पेशरफ्त हुई है। PIA की निजकारी के लिए गुज़िश्ता कई सालों से कोशिशें हुई हैं, मगर अब गुज़िश्ता दिनों एक पेशरफ्त सामने आई है जब कौमी एयरलाइन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने निजी कंपनी के लिए स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की मंजूरी दी है। अब स्कीम ऑफ जो अरेंजमेंट है इसकी मंजूरी के बाद जो है ये इसमें काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त जो है सामने आई है। वफाकी हुकूमत ने PIA की निजकारी के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन होल्डिंग कंपनी की तश्कील की मंजूरी दी है। PIA मुसलसल कई बरसों से खसारे का शिकार है और इसका शुमार हुकूमती सरपरस्ती में चलने वाले इन इदारों में होता है जो कौमी खजाने की सालाना अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाते हैं। गुज़िश्ता अदवार में इंतज़ामी तब्दीलियों के ज़रिए बेहतरी लाने की तमाम तर कोशिशें भी नाकाम हुई हैं। इस वक्त अरबों रुपए का नुकसान जो है वो PIA इस वक्त मुल्क के कौमी ख़जाने को जो है वो कर रही है। निगरान हुकूमत के दौर में इस इदारे की निजकारी के लिए दोबारा कोशिशें शुरू की गई थीं और इसके इख्तितामी दिनों में काबीना की जानिब से निजकारी की मंजूरी भी दी गई, लेकिन 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद बनने वाली नई हुकूमत के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से पहली PIA की निजकारी जून तक होने की तवक्को ज़ाहिर की गई है। अब ये जून तक जो है वो कहा जा रहा है कि PIA को जो है वो निजकारी जो है वो मुमकिन हो जाएगी और जून तक PIA को प्राइवेटाइज़ कर दिया जाएगा। PIA की निजकारी का तरीक़ाकार क्या होगा और अब ये किस मरहले में है, इसके ऊपर जो है वो बात कर लेते हैं। PIA की निजकारी इस वक्त स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के मरहले में है, जिसकी मंजूरी जो है इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से दी जा चुकी है। और इस स्कीम के तहत किसी भी कंपनी में अक्सरियती हसस रखने वाले अफराद कंपनी की निजकारी की मंजूरी देते हैं। PIA में अक्सरियती हसस हुकूमत पाकिस्तान के पास हैं, तो इनकी जानिब से वो मंजूरी दी जा चुकी है। वफाकी हुकूमत PIA होल्डिंग कंपनी के क़याम के पहले ही मंजूरी दे चुकी है, जिसके हवाले से PIA के ज़िम्मे 600 से 625 अरब का कर्ज किया जाएगा, जो इसके बाद वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी बन जाएगा। ये बहुत बड़ा कर्ज़ है जो 600 और 625 अरब के लगभग का ये कर्ज़ है जो वफाकी हुकूमत के खाते में डाला जाएगा। निजकारी कमीशन अप्रैल के महीने में PIA की निजकारी के लिए सरमाकारों को दिलचस्पी का इज़हार करने के मौके देगा, जबकि इसके मकसद ये है कि सरमाकार अपनी PIA की खरीदारी के लिए बोली जमा करवा देंगे और बाद में इन बोली की जांच पड़ताल होगी। जैसे ये टेंडर आम छोटी टेंडर्स जो होते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं वो इनके हवाले से अपनी बोली जो है वो लगाते हैं, तो अब भी बोली लगाई जाएगी और उसमें पाकिस्तान की जो कौमी एयरलाइन है PIA जो है उसको ख़रीदने के हवाले से बोली लगेगी, और उस बोली में जो बोली लगाने वाला जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसको PIA दी जाएगी। कितना ये शर्मनाक एक वाक़या होगा और ये कितना अजीब सी महसूस होगा मुल्की सतह पर जो है और कौमी सतह पर कि पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन जो है वो बोली में बेची जा रही होगी और इस वक्त उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाया जा रहा होगा। माजी में PIA की निजकारी की कोशिशें क्यों कामयाब ना हो सकी, इसके ऊपर थोड़ा सा जो रोशनी है वो डाली जाती है। माजी में पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए ऐलानात हुए, ताहम इन पर अमल दरामद नहीं हो सका। PIA की निजकारी जो है वो मुमकिन नहीं हो सकी। पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद ज़ुबैर जो है वो कहते हैं कि निजकारी करने का एक तरीक़ाकार जिसमें पहले तो प्रोफेशनल वर्किंग की ज़रूरत होती है, ताहम निजकारी के तमाम मराहल को पेशा वाराना अंदाज में तय किया जाता है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, वो निजकारी कमीशन के सरबराह भी थे, और उनके मुताबिक जो है उन्होंने कहा कि ये बड़ा एक चैलेंजिंग काम होता है जो निजकारी करना होता है। बाकी बड़ा चैलेंजिंग काम है, किसी भी एक मुल्की इदारे को जो है वो आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं।
جب وہ پاکستان مسلم لیگ کے نون کے تیسرے دور حکومت میں چیئرمین نجکاری کمیشن بنے تو ان کے بعد جو ہے پی آئی اے کی نجکاری کے لیے تمام پروفیشنل مراحل کو طے کر لیا گیا تھا، لیکن سیاسی وجوہات کی بنا پر یہ کام مکمل نہیں ہو سکا۔ نون لیگ نے تو تیاری مکمل کی تھی، اس میں پریشر جو ہے پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی سامنے آیا تھا، اس کی وجہ سے رکاوٹیں جو ہیں وہ کھڑی ہوئیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی پی 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 اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس عمل کی شدید مخالفت کی گئی اور میڈیا بھی اس کے خلاف مہم چلائی گئی۔ یہ محمد زبیر جو ہے نجکاری کمیشن کے جو سربراہ ہیں، ان کے مطابق اس دور کی یہ بات کی جا رہی ہے کہ کن مراحل کی وجہ سے اور کن رکاوٹوں کی وجہ سے نجکاری ممکن نہ ہو سکی۔ دو پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف، دونوں کی جانب سے اس چیز کی شدید مخالفت کی گئی پرائیویٹائزیشن کروانے کے حوالے سے، اور میڈیا پر مہمیں بھی چلائی گئیں، یہ محمد زبیر کہتے ہیں۔ نواز شریف کے دور میں اس کے لیے سب سے زیادہ سنجیدہ کوششیں کی گئی تھیں، تاہم اس کی پارٹی کے اندر سے بھی اس سلسلے میں روڑے اٹکائے گئے اور پی آئی اے کی نجکاری نہیں ہو سکی۔ نون لیگ کے یہ دور کی بات ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری نہ ہونے میں عسکری مداخلت، عدالتی مداخلت اور سیاسی مداخلت تینوں کا عمل دخل رہا ہے۔ یہ مختلف حلقے جو ہیں وہ ان کے مطابق یہ سوچتے ہیں کہ یہ تینوں بڑے جو عناصر ہیں ان کی جانب سے یہ رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کا عمومی ماحول سرمایہ کاری کے لیے سازگار نہیں ہے، اس لیے سرمایہ کاری پی آئی اے میں بڑی رکاوٹ جو ہے وہ بھی ڈالتی ہے، اور سرمایہ کاری کے لیے سازگار ہونا بڑا ضروری ہے۔ ماضی میں پی آئی اے کی نجکاری نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے گروہوں کے مفادات ہیں، جن میں سیاسی جماعتیں، پی آئی اے کی یونین اور حتیٰ کہ میڈیا بھی شامل ہیں۔ پی آئی اے کا مالی خسارہ اتنا زیادہ ہے کہ کوئی بھی پرائیویٹ پارٹی سے اتنے بڑے خسارے والے ادارے کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی، کیونکہ بزنس انٹرسٹ اگر دیکھے جائیں تو ایک ڈوبتی ہوئی جو کشتی ہے اس کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اس وقت صورتحال جو ہے پی آئی اے کی بھی ڈوبتے ہوئے اس جہاز کی طرح ہے، اور اس کو خریدنے کے لیے کمپنیز جو ہیں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتی ہیں اور زیادہ اچھی دام جو ہے وہ نہیں مل پاتے۔ پی آئی اے کے اثاثوں کی مجموعی مالیت 57 ارب روپے ہے۔ یہ 57 ارب روپے کی جو پی آئی اے ہے اور اس کے ذمہ واجب الادات کئی سو ارب روپے ہیں، جس کی وجہ سے اس سے نجکاری میں گمبھیر مسئلہ ہوتا ہے۔ 57 ارب روپے کی ایئر لائن ہے اور اس کے اوپر کئی سو ارب روپے جو ہیں وہ قرضہ ہے، تو یہ بڑی ایک مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے کہ ایسی کمپنی جو ہے اس کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے جایا جائے۔ نجکاری کے بعد جو پی آئی اے کے ملازمین اور اثاثوں کا کیا بنے گا، اب میں اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں۔ نجکاری کے بعد پی آئی اے کے ملازمین اور اثاثوں کا کیا ہوگا، اس حوالے سے پی آئی اے میں اس وقت 7200 مستقل ملازمین کام کرتے ہیں۔ جو ٹوٹل پی آئی اے کے ملازمین ہیں 7200 ان کی فگر ہے۔ اس کے علاوہ ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے ملازمین بھی اس کو ایئر لائن کا حصہ ہیں۔ 7200 کے ساتھ ساتھ ڈیلی ویجز ملازمین بھی ہیں۔ نجکاری کمیشن سے پی آئی اے کے ملازمین اور اس کے اثاثے کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہنا ہے کہ اظہار دلچسپی کے مراحل کے بعد یہ معاملہ زیر بحث آئے گا، جس میں اس بات پر غور کیا جائے گا کہ ان ملازمین کو ایئر لائن کا نیا خریدار کم از کم کتنے عرصے تک ملازمت پر رکھنے کا پابند ہوگا۔ یہ باتیں جو ہے وہ ڈسکس کی جائیں گی جو بھی پی آئی اے کو خریدے گا۔ اثاثوں کو علیحدہ کرنے کے بعد کچھ تو ہولڈنگ کمپنی کے پاس چلے جائیں گے اور کچھ پی آئی اے کے ساتھ ہی فروخت کر دیے جائیں گے۔ اب یہ جو اثاثے ہیں اربوں روپے کے یہ اثاثے ہیں، پاکستان میں بھی پراپرٹیز ہیں پی آئی اے کے اور بیرونی ممالک، لندن میں بہت ایکسپینسو پراپرٹی ہے، روز ویلٹ ہوٹل آپ نے سنا ہوگا، وہ پی آئی اے کی پراپرٹی ہے۔ تو دیگر ایسی پراپرٹیز جو ہیں ان کا بھی ایک سوالی نشان ہے کہ ان کا کیا بنے گا۔ اس میں کچھ پراپرٹیز جو ہیں وہ پی آئی اے کے پاس رہیں گی، جو کہ ہولڈنگ کمپنی ہے اس کے پاس رہ جائے گی، اور دوسری کچھ پراپرٹیز جو ہیں وہ فروخت بھی کر دی جائیں گی جب اس کو پرائیویٹائزیشن کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا عالمیہ ہے کہ پاکستان کی وہ پراپرٹیز جو قومی اثاثہ ہیں ان کو جو ہے وہ فروخت کیا جائے گا۔ ہمارے قومی اور سرکاری افسران اور سیاستدان اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ایک قومی ایئر لائن جو ہے اس کو رن کر سکیں۔ بڑا افسوسناک یہ واقعہ ہے اور بڑا افسوسناک اقدام ہے بڑی بڑی باتیں کرنے اور بڑے بڑے دعوے کرنے والے ان تمام افسران اور دیگر سیاسی جماعتوں کے وہ رہنما جو اس چیز کو آگے لے کے نہیں چل سکے اور پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ ایئر لائن کے فائنینشیل ایڈوائزر کی جانب سے 1 سال تک ملازمین کو نوکریوں پر رکھنے کا تجویز دی گئی ہے، جبکہ سابقہ نگران حکومت کی جانب سے اس کی مدت 3 سال طے کی گئی تھی۔ جبکہ اس کے علاوہ جو ہے پی آئی اے میں افرادی قوت اس کے مجموعی اخراجات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس کے مطابق یہ بات میڈیا کے بھلائی گئی ہے تاکہ اصل مسئلے سے توجہ ہٹائی جا سکے۔ یہ بھی کچھ لوگ جو ہیں اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ جبکہ حکومت کو پی آئی اے کی نجکاری سے کیا حاصل ہوگا، وہ کیوں نجکاری کرنا چاہتی ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے پی آئی اے کی جانب سے پیش کیے جانے والے سالانہ مالیاتی رپورٹس میں ایئر لائن کے خسارے میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پی آئی اے کی سالانہ رپورٹ 2022 کے مطابق اس برس ایئر لائن کا خسارہ 88 ارب روپے تھا۔
بہت بڑا یہ خسارہ ہے جو قومی ایئر لائن کی جانب سے 88 ارب روپے 2022 میں جو ہے وہ خسارہ ہوا۔ پی آئی اے کی جانب سے سال 2023 میں صرف پہلے 6 مہینوں کے مالیاتی نتائج کے بعد اب تک اعلان کیا گیا، اور اس کے مطابق ایئر لائن کا ابتدائی 6 مہینوں کا خسارہ 60 ارب روپے تھا۔ 60 ارب روپے 6 مہینوں میں جو ہے وہ خسارہ کیا گیا۔ پی آئی اے میں خسارے کا سلسلہ 2004 میں شروع ہوا اور اس کے بعد سے مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت کو پی آئی اے کی نجکاری سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ قومی ایئر لائن جو ہے اس کو خزانے کو پہنچنے والے نقصان کا سلسلہ تھم جائے گا۔ یہ جو سالانہ اور 6 ماہ میں یہ جو میں آپ کے ساتھ فگرز شیئر کر رہا تھا، یہ جو ملکی خزانے کے اوپر جو بوجھ پڑ رہا تھا یہ کم ہو جائے گا۔ پی آئی اے کی نجکاری کے بعد اس کی کارکردگی پر کیا اثرات پڑیں گے؟ صاف ظاہر ہے جو پرائیویٹ کمپنی اس کو خریدے گی وہ اس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرے گی، اور ان تمام ملازمین جو اس وقت پی آئی اے میں ہیں ان کے لیے سب سے بڑا مشکلات یہ ہوگا کہ ان کو کام کر کے دینا پڑے گا، اور پرائیویٹ جب بھی مینجمنٹ آتی ہے تو وہ جتنا انویسٹ کر رہی ہوتی ہے اس سے ڈبل وہ کمانے کے لیے اسٹریٹجیز مانگتی ہے، اور وہ کمانا چاہتی ہے کیونکہ اس نے پیسے لگائے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت ساری کوششیں کی جائیں گی، اور بہت زیادہ جو ہے اس حوالے سے دیکھا جائے گا کہ جس نے انویسٹمنٹ کی ہوگی وہ انویسٹمنٹ سے پیسہ بھی کمائے گا۔ یہ خصوصی ولاگ جو ہے وہ خاص طور پر پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے یہ آپ لوگوں تک پہنچایا، اور اس میں انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ میرا یہ ولاگ پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور کمنٹس کے ذریعے کہا کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔